بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اللہ کا ذکر کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کھڑے ہوتے بھی اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کریں، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کریں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، یعنی ہر حال میں، ہر پہلو میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور معرفت ٹی وی کے ناظرین، جو مرد اور عورتیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور ہر پہلو کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، صوفیہ کرام اور اولیاء کرام نے خود بھی اللہ کے ذکر پر بھرپور توجہ کی اور اپنے مریدین کو بھی اللہ کے ذکر پر خوب توجہ کروائی۔ ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا، ہر پہلو اللہ کا ذکر کیا، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اتنی کثیر تعداد میں اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کی بارگاہ سے انہیں بلند سے بلند مقامات اور درجات عطا ہوئے۔ آج کا زمانہ ان کی مختلف طریقوں سے عبادات اور ریاضات کا معترف ہے، اور اسی وجہ سے اولیاء کرام سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، اولیاء چشتیہ نے طرح طرح کے کئی طریقوں سے اور نت نئے طریقوں سے اللہ کے ذکر کرنے کی حد ہی مچا دی، اور ایسے نت نئے طریقوں سے اللہ کی عبادت جفا کشی اور محنت سے کی کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہر طرح سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا، حتیٰ کہ کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیاری، آپ نے کئی سال قبر میں بند ہو کر بغیر کھائے پیے اللہ کی عبادت کی۔ اور میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی، گرمیوں کے دنوں میں جب شدید گرمی ہوتی تھی، پتھر کی سیل کو دھوپ میں گرم کر کے اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب سردیاں آتی تھیں، شدید سردی کے موسم میں چھت پر کھڑے ہو کر اپنے اوپر پانی ڈال کر پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ناظرین، ان اولیاء کرام نے دنیا میں رہ کر جس جفا کشی سے اللہ کی عبادت کی،
آج دنیا ان کی معترف ہے، آج دنیا ان کے وصال کے بعد ان کے آستانوں پر حق فرید یا فرید، حق معین یا معین، حق صابر یا صابر، حق فضل یا فضل کے نعرے مارتے نظر آتی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ان بزرگوں کے آستانوں پر حق فرید یا فرید کے نعرے لگتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج فاذکرونی اذکرکم کا عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج میں جو اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اولیاء چشتیہ کے اذکار سے منسوب ہے۔ انتہائی زبردست عمل ہے، انتہائی اجر عطا کرنے والا عمل ہے، جو کرے گا وہی فیض پائے گا۔ بلکہ اس وظیفے کا یہ کمال ہے کہ جو تھوڑا عرصہ اس ذکر کو کرے گا، اس وظیفے پر عمل کرے گا، اس کی زبان پر ہمیشہ کے لیے ذکر جاری ہو جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آج کا ذکر ہے، آج کا وظیفہ ہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیسے کریں۔ ناظرین، اولیاء نقش بندیہ کا ذکر اذکار میں ایک اصطلاح ہے نظر بر قدم، یعنی چلتے پھرتے سالک اپنی نظر اپنے قدموں پر جمائے رکھے تاکہ اس کی توجہ منتشر نہ ہو، جبکہ اولیاء چشتیہ چلتے پھرتے اپنی نظر قدموں پر بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اولیاء کرام چلتے پھرتے جب ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ 4 مختلف چلتے پھرتے ذکر کرتے ہیں، یعنی 4 مختلف ایک ترتیب کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے الا اللہ، اور تیسرا ہے اللہ، اور چوتھا ہے ہو۔ یہ 4 مختلف ذکر صوفیہ کرام چلتے پھرتے کرتے ہیں۔ اب عام طور پر لا الہ الا اللہ کو نفی اثبات کہا گیا ہے، لیکن صوفیہ نے اس کی ایک اصطلاح، اس کو ذکر ناسوتی کہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ یہ ذکر ناسوتی ہے، اور الا اللہ جو ذکر اثبات ہے اس کو ذکر ملکوتی کہتے ہیں، اور اللہ جو اسم ذات ہے اسے ذکر جبروتی کہتے ہیں، اور ہو اس کو ذکر لاہوتی کہتے ہیں۔ ناسوت کا باطن، جب بندہ ناظرین روحانی ترقی کرتا ہے تو ناسوت کے بعد جو باطن کھلتا ہے وہ ملکوت ہے، اور ملکوت کے بعد جبروت ہے، اور جبروت کے بعد لاہوت ہے۔ تو پیارے ناظرین، یوں سمجھ لیں کہ چلتے پھرتے اس طرح کا ذکر کرنا ترقی در ترقی کا عمل ہے، روحانی ترقی در ترقی کا عمل ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ چلتے پھرتے اس انداز سے ذکر کرنا ناسوت سے
लाहूत तक की सैर है, यानी नज़ूल से अरूज तक का सफ़र है। तो प्यारे नाजरीन, अब आपको मैं प्रैक्टिकली अमली तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि ये चलते फिरते हमने जब अपने कदम उठाने हैं तो ये ज़िक्र किस तरह करने हैं। तो नाजरीन, अब मैं चूँकि खड़े होके तो ज़िक्र नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं इस अंदाज से समझा दूंगा कि इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नाजरीन, यूँ समझ लें कि ये मेरा दायां कदम है और ये फिर मैंने बायां कदम रखा, फिर दायां रखा, फिर बायां रखा। तो ये हमारी तरतीब होती है चलने की, यानी पहले दायां कदम रखा, फिर उसके बाद आगे बायां रखा, फिर दायां रखा, फिर बायां रखा, फिर दायां रखा, फिर बायां रखा। तो प्यारे नाजरीन, अब जब हमने अपना दायां कदम पहले उठाना है तो दाएं कदम के ऊपर पहले हमने ये नफ़ी असबात वाला ज़िक्र नासूती जो है, जो मैंने बयान किया है, पहला ज़िक्र हमने करना है। तो इस वक्त हमारी चलने की स्पीड आराम आराम से होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। तो जब हम कदम उठाएं, तो जब हम पहले दायां कदम उठाएं तो ये पूरा जो ज़िक्र है, ज़िक्र नासूती या ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको ज़िक्र नफ़ी असबात कहते हैं, ये हमने 4 कदमों पर पूरा करना है। यूं समझ लें कि 4 ज़रबात हैं इसमें। तो नाजरीन, जब हमने दायां कदम उठाया तो उसके ऊपर कहा ला, बाएं के ऊपर इलाहा, आगे फिर इल्ला, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तरतीब होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम कदम उठाएंगे और 4 कदमों पर हमने इस ज़िक्र को ख़त्म करना है, लेकिन अपने दाएं कदम से शुरू करना है और बाएं कदम के ऊपर जाकर ख़त्म करना है। स्टार्ट हमने दाएं पे लेना है, और बाएं पे इसलिए ख़त्म किया जाता है कि जब आप ज़िक्र करेंगे तो आप समझेंगे कि जब आप आखिरी झटका लगाएंगे तो वो आपके दिल के ऊपर झटका लगेगा, आखिरी ज़रब जो है दिल के ऊपर लगेगी। तो आपको पता है कि बाकी जो दूसरे तरीके मैंने ज़िक्र करने का सही तरीका मार्फत टीवी में बताया या फिर पास अनफास बताया, तो उसमें मैंने ज़रबात का आपको कुछ कुछ बताया है। आप वो भी आप देख सकते हैं, वो बैठ के जो ज़िक्र किया जाता है, तो वहाँ पर भी जो आखिरी ज़रब होती है वो दिल पर लगाई जाती है। तो लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरतीब से आपने ये ज़िक्र करना है। तो नाजरीन, ये है पहला ज़िक्र, इसके ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है। और उसके बाद ये 4 ज़रबी था, उसके बाद फिर 2 ज़रबी होगा नफ़ी असबात का, जिसको मैंने बताया है कि वो ज़िक्र मलकूती है, यानी इल्लल्लाह, जिसको असबात कहते हैं। तो अब ये 2 ज़रबी है। तो ये हमने जो पहले स्पीड हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए थी, हमने अपनी चलने की स्पीड को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना। तो जब हम पहला कदम उठाएंगे तो इल्ला कहेंगे, और जब हम दूसरा कदम उठाएंगे तो उसके ऊपर अल्लाह कहेंगे, जैसे इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। तो नाज़रीन, यानी दाएं कदम के ऊपर जब दायां कदम हमने उठाया तो इल्ला कहा, और जब बायां हमने उठाया तो अल्लाह कहा, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो ये हमारी स्पीड पहले से ज़रा ज़्यादा होगी। और जब देखें ना आप इल्लल्लाह, तो जब आप चलेंगे तो आपकी ज़रब जो है दिल के ऊपर भी साथ लगेगी। अब ये 2 हो गए। अब जो तीसरा ज़िक्र है वो है इसमें ज़ात का अल्लाह, जिसे मैंने कहा है कि ज़िक्र जबरूती। तो वो ज़िक्र हमने इस तरह करना है, जो हमने पहली स्पीड बढ़ाई थी, अब हमने और थोड़ी सी स्पीड अपनी कर देनी है, यानी अपनी चलने की रफ्तार को थोड़ा और ज़्यादा कर देना है और तेज़ चलना है। तो उसमें हर कदम के ऊपर हमने अल्लाह कहना है, अल्लाह 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 अल्लाह। तो नाज़रीन,
یہ ہمارا تیسرا ذکر ہے، اللہ 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 اللہ، دایاں قدم پھر بایاں قدم، اللہ 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 اللہ۔ تو ناظرین یہ ہمارا ذکر جبروتی ہے، اس میں ذات کا ذکر ہے۔ اب آخری اس میں ذکر ہے ذکر ہو، یعنی کہ ہو کا ذکر کرنا۔ اب میں نے ایک ذکر ہو کی ویڈیو علیحدہ بھی بنائی ہے مختلف طریقوں سے کہ سانس کے ذریعے کیسے کرنا ہے، اور اس طرح وہ آپ میری ویڈیو معرفت ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اس کے کمنٹس میں حالانکہ اس کے اندر میں نے بتایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو پیارے ناظرین ہیں شاید وہ غور سے نہیں دیکھتے۔ تو ذرا آپ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ دوبارہ ویڈیو دیکھا کریں، جو آپ کے ذہن کے اندر سوال ہوگا انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا۔ تو اس میں کئیوں نے کہا ہو کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہو کا مطلب ہے وہی ہے، وہی ہے، یعنی وہی ایک ذات ہے۔ تو ہو کا ذکر اب ہم نے آخری یہ کرنا ہے، چوتھا جو اس میں ذکر ہوگا چلتے پھرتے ہو۔ تو یہ بھی دو ضرب ہر دفعہ جو ہے ہر قدم کے اوپر ہو ہم نے کہنا ہے، ہو۔ اب اس میں ہم نے سپیڈ اپنی اور بڑھا دی ہے، یعنی یہ اب ہماری آخری سپیڈ ہو چکی ہے، ہو۔ اب میں نے دیکھا کہ جب ہم نے سٹارٹ لینا ہے تو دایاں قدم پہلے اور بائیں پہ جا کے ختم کرنا ہے تاکہ دل کے اوپر ضرب لگے، ہو۔ تو ناظرین یہ چاروں اذکار ہیں جو ہم چلتے پھرتے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا اجر حاصل ہوگا۔ تو ناظرین یہ میں نے 4 مختلف طریقے ترتیب کے ساتھ چلتے پھرتے ذکر کرنے کے بتائے ہیں۔ اب ان کو میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ پہلا ذکر تھا آہستہ سپیڈ سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب ناظرین اس کے اندر آپ نے جو جملہ ہے الہ، لا لمبا کرنا ہے، الہ کی جو کھڑی زبر ہے اس کو بھی ذرا لمبا ہے، اور جب آخر پہ اللہ آتا ہے تو شادہ ہوتی ہے اس کو بھی ذرا زور سے کرنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پہلا ذکر تھا۔ اس کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ ہمارے قدموں کی سپیڈ پہلے سے ذرا تیز ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا اللہ 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 اللہ، اس ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ اور آخری چوتھا ذکر ہو 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 ہو۔ تو ناظرین یہ وہ ذکر کے طریقے ہیں جو عام طور پر لوگ نہیں بتاتے، پریکٹیکلی یا عملی طور پر یہ عام طور پر لوگ ان سے پردہ نہیں اٹھاتے، ظاہر نہیں کرتے، لیکن میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے روحانی مرشد کے صدقے میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ انشاءاللہ ہر وہ وظیفہ جو میں نے حضرت بابا جی کلیامی کے در اقدس کے اوپر 10 سال رہ کر کیا وہ سارے کے سارے لوگوں کو بتاؤں گا۔ پیارے ناظرین یہ وظیفہ بھی میں نے 3 سال وہاں کیا ہے، اور میں اول وقت میں عصر کی نماز پڑھتا تھا، اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ کر گاؤں سے باہر نکل جاتا تھا، کھیتوں میں نکل جاتا تھا، اور 5.5 کلومیٹر کا میں نے طے کیا ہوا تھا، 5.5 کلومیٹر جانا اور 5.5 کلومیٹر واپس آنا، یعنی 11 کے عدد کو میں پورا کرتا تھا، اور ہر قدم کے اوپر اس طرح میں یہ ذکر کرتا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور جب میں راولپنڈی شہر میں آ گیا تو میں ادھر علی ٹاؤن سے اپنے گھر سے، اب چونکہ مجھے عادت پڑی ہوئی تھی کہ 11 کلومیٹر روزانہ سفر کر کے میں نے چلتے پھرتے ذکر کرنا ہے، تو اس عادت کو پورا کرنے کے لیے جب میں راولپنڈی میں آیا تو شروع میں پھر علی ٹاؤن سے ایوب پارک میں، جو یہاں پنڈی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا علی ٹاؤن اڈیالہ روڈ سے ایوب پارک میں اندر ہی اندر راستے سے، سڑکوں سے درمیانی راستوں سے ہوتا ہوا
5.5 کلومیٹر کا یہ طے سفر تھا، تو اس کو میں نے 11 کلومیٹر کے حساب سے روزانہ پورا کرتا تھا۔ 5.5 کلومیٹر یو پارک جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کے پھر وظائف کرتا تھا، واپس پھر 5.5 کلومیٹر چل کے چلتے پھرتے میں یہ ذکر کرتا تھا۔ اور یہ میرے مرشد کا احسان ہے، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ ان کی دعاؤں کی توفیق ہے، ان کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کاموں پر لگائے رکھا۔ تو پیارے ناظرین، چلتے پھرتے ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا عمل ہے، انتہائی اجر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور یہ آپ کے دل کی صفائی کر دے گا، زمین کا چپا چپا آپ کی بخشش کی دعا کرے گا، زبردست روحانی ترقی ہوگی، کشف ہونا شروع ہو جائے گا، اور راستے کے فرشتے اور نیک جنات آپ کے مددگار ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ اس کی مداومت سے آپ کی حاضرات کھول جائے گی، جو کرے گا وہی فیض پائے گا۔ یہ ایک خاص عمل تھا اور بزرگان چشتیہ کا تھا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔